نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس نبی کی امت سے پیدا کیا کہ جس کے لیے اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور پھر ہم اللہ پاک کا کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور الحمدللہ یکم ربیع الاول سے لے کر آج 17-18 ربیع الاول ہو گئی ہے، الحمدللہ مسلسل یہ محافل کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور بارگاہ خدا میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ زندگی کے جتنے سانس باقی ہیں تیرے محبوب کا ذکر کرتے یہ سانس ختم ہو جائیں، ہم اس حال میں تیری بارگاہ میں پیش ہو جائیں کہ ہمارے لبوں پر تیرے محبوب کی ثنا ہو، ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ کا ورد ہو، ہمارے لبوں پر اللہ ہو کا ذکر ہو، ہمارے لبوں پر تیرے محبوب کی آل کا ذکر ہو، ہمارے لبوں پر تیرے محبوب کے اصحاب کا ذکر ہو، ہمارے لبوں پر تیرے محبوب کی امت کے اولیاء صلحاء اتقیاء کا ذکر ہو۔ یقیناً وہ پاک ہستیاں جن کے صدقے اللہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا، تو جب اس واسطے سے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کا وسیلہ بارگاہ خدا میں پیش کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے بڑے موٹے اعمال بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو محافل میلاد کے اندر پہلی محفل سے لے کے آج تک ہم اس کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے آ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا کہ جب ہمارا سفر حیات مکمل ہو اور تیری بارگاہ میں پیش ہو جائے تو تو ہم سے ایسا راضی اور خوش ہو جائے کہ تو ہمارا جنت ہمارا مقدر بنا گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک نعرہ تو آپ کثرت سے سنتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ نعرہ کثرت سے سنتے ہیں کہ نہیں؟ تاجدار ختم نبوت، مگر اللہ نے ایک شان حضور کو اور بھی عطا کی ہے، وہ یہ کہ تاجدار بدء نبوت، اگر نبوت کا اختتام آقا پہ ہے تو نبوت کی ابتدا بھی آقا سے ہے۔ تاجداری اللہ نے ایسی عطا کی کہ نبوت کے تاجدار ابتدا کے بھی آپ کے سر پر، اور نبوت کی اختتام اور یہ تاجداری بھی اللہ نے آپ ہی کو عطا کی۔ تو تاجدار بدء نبوت، بدأ یبدأ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ابتدا کرنا، کہ آقا سے ہی نبوت کی ابتدا ہوئی، نبوت ذات مصطفیٰ سے ابتدا ہوئی اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہی نبوت اختتام پذیر ہو گئی۔ تو اللہ نے کیسی شانیں عطا کی۔ اب یہ جو ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کے بھیجا،
تو اس پہ علماء نے کلام کیا، مفسرین نے، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ایک معنی یہ کہ حضور اللہ کی ہر رحمت کا وسیلہ ہے۔ کائنات میں جس کو جس انداز میں بھی رب کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اس کی بارگاہ کا قرب ملتا ہے، اس کی نعمتیں ملتی ہیں، جو کچھ بارگاہ خدا سے ملتا ہے وہ بواسطہ مصطفیٰ ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن ذات مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہم نے آتا تو نہیں دیکھا، قرآن رب نے نازل فرمایا، لانے والا فرشتوں کا سردار، اور جہاں پہ یہ قرآن اتر رہا تھا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب عطا۔ اب جب آقا نے صحابہ کو بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ اترتا ہے، زبان مصطفیٰ سے سن کر صحابہ نے مانا یہ قرآن ہے، تو ہم نے قرآن، اس کی عزت اور اس کا مقام زبان مصطفیٰ سے سنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ کریم کی زبان سے سنا کہ یہ ماہ رمضان ہے، مصطفیٰ کریم کی زبان سے سنا کہ جس نے مجھے مبعوث کیا ہے وہ ذات رحمان ہے۔ اور تلاگنگ کی محفل میں میں نے دوستوں کے سامنے یہ گوش گزار کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے وجود باری تعالیٰ پر اپنی ذات کی دلیل پیش کہ کیا خدا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر اپنی ایک عمر گزاری، اس عرصے کے اندر کیا تم نے میرے کردار میں کوئی جھول دیکھا، کوئی نقص، کوئی کمی دیکھی؟ بیک زبان ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ذات میں ہم نے کوئی کمی نہیں دیکھی۔ فرمایا کہ جب میری ذات میں کمی نہیں دیکھی، مجھے جھوٹ بولنا نہیں دیکھا، مجھے صادق اور امین پکارتے ہو، تو پھر مان لو کہ جس رب کی میں بات کرتا ہوں وہ بھی سچا